السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین کرام، ہر پارے کے متعین اور منتخب حصوں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ پہلے پارے کے منتخب حصے چل رہے ہیں۔ کل حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں ان کی تفسیر بیان کی گئی۔ آج اس کے بعد کا ایک منتخب حصہ ہے۔ آج خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس میں بنی اسرائیل کا موضوع بہت مشہور و معروف ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات کو بیان فرمائے۔ تو سورہ بقرہ کا بہت اہم موضوع ہے بنی اسرائیل۔ آگے بھی بار بار بنی اسرائیل کے واقعات آئے ہیں۔ پہلے دن میں نے جو بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا۔ کسی قوم پر جب انعام ہوا تو اللہ نے اس کو یاد دلایا۔ تو بنی اسرائیل پر بھی اللہ کے بہت انعامات ہوئے۔ تو اب یہاں ان انعامات کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا کیا انعامات ہوئے بنی اسرائیل پر، اور بنی اسرائیل کون ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا انعام کیا ہوا یا اللہ کا عذاب کیا ہوا، وہ سب آئے گا۔ دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمت کو جو انعام فرمایا تھا میں نے تم پر، اور پورا کرو میرا عہد کہ میں پورا کر دوں تمہارا عہد، اور بس مجھی کو تو ڈرا کرو، مجھی کو تو ڈرا کرو۔ تشریح کے ساتھ سنیں، اے اولاد یعقوب، یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بیٹے، جیسے بنی آدم، آدم کے بیٹے انسان کو کہتے ہیں۔ یہودیوں، میرا احسان مانو اور یاد کرو میری دی ہوئی نعمت کو جو محض اپنے کرم سے انعام فرمایا تھا میں نے تم یہودیوں پر۔ اب بھی اگر تم اپنا غداری کا رویہ بدل دو اور پورا کرو میرا عہد جو میں نے مضبوطی کے ساتھ تم سے لیا تھا آخری نبی پر ایمان لانے، تو یاد رکھو کہ میں بھی پورا کر دوں تمہارا عہد جو میں نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، اور تمہاری ساری بدہدی کی بنیاد اس پر ہے کہ مجھ سے نڈر ہو چکے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اس لیے بدہدی کر رہے ہیں۔ اگر وفادار بننا منظور ہو تو بس مجھی کو تو ڈرا کرو، پھر تمہیں کسی کا ڈر نہ رہ جائے گا۔ کرنا کیا ہے بنی اسرائیل کو؟ مان جاؤ جو کچھ اتارا میں نے، تصدیق کرنے والا اس کا جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پر اور ہمارے نبی پر ایمان لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے۔ اور نہ ہو سب سے پہلے انکار کرنے والے اس سے، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، اور مجھی کو تو ڈرتے رہو۔ تشریح کے ساتھ سنیں، اور کب تک انکار پر ضد کرتے رہو گے؟ اگر اپنا بھلا چاہو تو مان جاؤ جو کچھ اتارا میں نے، یہی قرآن جو میرے رسول پر اتارا گیا۔ کیسا قرآن؟ جو تصدیق کرنے والا اس توریت کا جو تمہارے پاس حضرت موسیٰ کا دیا ہوا ہے۔ دونوں میں توحید الہی اور نعمت رسول پاک برابر موجود ہے، اور شرعی قوانین ملتے جلتے ہیں، اور تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ نہ ہو سب کافروں سے پہلے محض دشمنی کی بنا پر انکار کرنے والے اس قرآن و توریت و پیغمبر اسلام وغیرہ سے۔ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تو توریت پر بھی ایمان کہاں باقی رہ جائے گا؟ کیونکہ توریت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہو
تو اس پر بھی ایمان لایا جائے. اور توریت پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آخری نبی پر بھی ایمان لایا جائے. جب وہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آخری نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو توریت پر بھی ان کا ایمان نہیں رہا. اب دیکھیے، مشرکین مکہ نے انکار کیا، وہ تو نادان تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے کہ وہ آخری نبی کو پہچانے. ان کے پاس تو کتاب ہے، توریت میں سب بیان کر دیا گیا ہے، ان کو معلوم ہے آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہے. تو مشرکین مکہ نے انکار کیا، وہ تو نادان تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ تھی. تم جان بوجھ کر انکار کرو گے، تو دانستہ منکرین کی ابتدا کرو گے، یعنی تم سے ہی انکار کرنے والوں کی شروعات ہوگی. اور اپنی ٹولی میں جو تمہاری وجہ سے انکار کریں گے، یعنی ان کے انکار کی وجہ سے ان کے بعد آنے والی نسلیں انکار کریں گی، ان کے ماتحت لوگ انکار کریں گے. تو جو تمہاری وجہ سے انکار کریں گے، ان کی فہرست کا سرنامہ تمہارے نام ہوگا. جب منکرین کی فہرست آئے گی تو پہلے انہی کا نام آئے گا، اور بعد والوں کا نام کی انہی کی وجہ سے ہوگا، انہی کی پیروی میں. اور اپنی نسل کے لیے تمہاری وجہ سے کفر پر رہ جائیں گے، تم پہلی بنیاد بنو گے. اور یہ تمہارا رویہ کتنا برا ہے کہ 4 سیر جو اور 4 چادروں کے لیے توریت میں تحریف کرو. وہ توریت میں تحریف کر دیتے تھے تاکہ مذہبی پیشوا بنے رہیں اور ان کے مذہب کے ماننے والے ان کو نذرانہ دیتے رہیں. وہ اگر یہ چھوڑ کر مسلمانوں میں آ جائیں گے تو ان کی مذہبی پیشوائی کہاں رہ جائے گی؟ وہ جو اپنے مذہب میں بڑے بنے ہوئے تھے وہ بڑائی ختم ہو جائے گی. تو جو ان کو نذرانے مل رہے ہیں مذہب کے نام پر وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ 4 سیر جو اور 4 چادروں کے لیے توریت میں تعریف کر رہے ہو، اتنی تھوڑی چیز کے لیے اللہ کی کتاب میں رد و بدل. نعت رسول پاک نکال دو توریت سے. توریت میں جو ہمارے نبی کی صفات تھیں، آخری نبی ہیں وہ ایسے ہوں گے، وہ انہوں نے اس میں سے نکال دیا کہ لوگوں کو نہیں بتانا ہے، بتائیں گے تو ایمان لائیں گے، ہماری پیشوائی چلی جائے گی. انہوں نے اس میں سے توریت سے نکال دیا، اس کو چھپا دیا انہوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آخری نبی کی تعریف تم نے نکال دی دنیا کے تھوڑے سے غلے اور کپڑوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے. تو نعت رسول پاک نکال دو اور میرے رسول کو دجال بتا کر توریت میں جو ذکر دجال ہے اس کا مصداق ٹھہراؤ معاذ اللہ. امیروں کی خاطر سے قانون شریعت بدل کر ان سے آسانی برتو. جو امیر لوگ ہوتے تھے جرم کرتے تھے ان کو سزا ملنا ہوتا تو ان کے لیے توریت کی آیت بدل دیتے، نہیں اس کی سزا نہیں ہے. تو امیروں کو بچانے کے لیے ادھر توریت کا قانون بدل دیتے تھے اور ان سے اس کے بدلے بہت مال لیتے تھے. اور غریبوں پر سختی کرو، اور غریب آدمی پھنسے تو نہیں، اللہ کا قانون ہے نافذ کرنا پڑے گا، توریت کا قانون ہے. غریب پر سختی سے نافذ کریں گے اور امیر کا معاملہ آئے گا تو قانون بدل دیں گے توریت کا. اور صرف چندہ وصول کر کے پیٹ بھرنے کی لالچ میں پیغمبر اسلام کا کہا نہ مانو. تو وہ ہمارے نبی پر ایمان اسی لیے نہیں لا رہے تھے کہ ان کی جو پیشوائی ہے اپنے مذہب میں ان کا جو مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی مقام کی بنیاد پر وہ چندہ وصول کرتے تھے تو یہ ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا. عزت بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، سب چلا جائے گا. حالانکہ وہ اسلام لاتے تو صحابہ کی فہرست میں داخل ہوتے، اور صحابہ کرام کو کیا عزت ملی. کس کو معلوم تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ بنیں گے؟ کس کو معلوم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام بنے گا؟ ان لوگوں نے صدق دل سے ایمان اسلام قبول کیا اس زمانے میں جب ان کو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. لیکن ایک دن وہ آیا کہ پوری دنیا ان کے نام سے ان کو جانتی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر ابن خطاب ہیں. کتنی عزت ملی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں کیا ہوں، میں خطاب کی بکریاں چرانے والا. ایک مرتبہ وہاں سے گزرے، خلیفہ تھے، گزرے تو آپ نے بتا کر رکھا یہ دیکھو یہیں پر میں میرے والد خطاب کی بکریاں چراتا تھا، میں ایک چرواہا تھا، بس اونٹ چراتا تھا، اونٹوں کی نگرانی کرتا تھا، یہی وہ جگہ ہے. اور آج خلیفۃ المسلمین عمر ابن، تو عزت ملی. تو وہ مسلمان ہو جاتے تو انہیں بہت عزت ملتی، لیکن
انہوں نے ایسا نہیں کیا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، دنیاوی نعمتوں کے لیے انہوں نے توریت میں تحریف کر دیا اور قرآن کا بھی انکار کیا ہمارے نبی۔ اس کمینہ پن اور مجرمانہ زندگی کو چھوڑ دو۔ تو یہ کمینہ پن اور مجرمانہ زندگی ہے۔ کمینہ پن کر کے، جرم کر کے پیسہ کمایا، امیر بنا، عزت کمایا، تو وہ نہ دولت ہے نہ عزت ہے۔ اور اب سے نہ لو میری آیتوں کے بدلے دنیاوی تھوڑی قیمت کے، ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں ایک بے مقدار اور بے حقیقت چیز ہے۔ اور اے کعب بن اشرف اور اے سارے یہودیوں، تم ایک دوسرے کو ڈرو اور نہ بھوک اور منصب کو ڈرو، تم اپنا بھلا چاہو تو بس مجھی کو تو ہمیشہ ڈرتے رہو، کہ پھر ہر خوف سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور میرا خوف تم کو میرے رسول کا نیاز مند بنا دے گا۔ اور ہوش سے کام لو اور کبھی نہ ملاؤ حق میرے رسول کو باطل دجال سے، اور حق پوشی بہت بڑا جرم ہے۔ تم لوگ نہ چھپاؤ حق، یعنی نعت رسول جو تورات میں آئی ہے، جبکہ بے خبر نہیں ہو بلکہ تم جان بوجھ رہے ہو، اور ایسا جانے ہو کہ انہی رسول کے وسیلے سے اپنی فتح مندی کی دعائیں کرتے تھے اور فتح مند ہوتے تھے، یعنی جنگوں میں جیت جاتے۔ اب ان کے قدم آ گئے تو تم نادانی کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر چند آیتوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یہودیوں یاد کرو میری اس نعمت و احسان کو بھی جو انعام فرمایا تھا میں نے تم لوگوں کے بزرگوں پر، ان کے آبا و اجداد پر، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ تمہارے پاس پدرم سلطان بدھ کی جو حکایتیں ہیں تو خوب سمجھ لو کہ بے شک میں نے ہی بڑھایا تھا اور بلند رتبہ کیا تھا تم لوگوں کے بزرگوں کو، ان کے زمانے بھر پر انبیاء و سلاطین ہوتے تھے۔ کیا انعام ہوا تھا ان کے بزرگوں پر؟ دیکھیے، یہ ہمارے نبی کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے جو باپ دادا تھے، جن کی اولاد ہونے پر تمہیں فخر ہے، ان پر اللہ نے انعام و احسان کیا، اور انہی کے انعام و احسان کی وجہ سے تم کو عزت ملی ہے۔ تو دیکھو کیا انعام و احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت یاد دلا رہا ہے۔ کیا نعمت ہے؟ اے یہودیوں یاد کرو، میرا احسان مانو، کتنا بڑا ہمارا کرم تھا جب نجات دلائی تھی ہم نے تم لوگوں کے مورثوں کو، یعنی تمہارے باپ دادا کو، ظالم اور بے رحم فرعونیوں سے۔ فرعون اور فرعونی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کر رہے تھے، اس کی تفصیل کہیں آئے گی آگے۔ بہت ظلم کر رہے تھے، اور اس وقت فرعون کی جب مصر میں حکومت تھی تو وہاں دو قوم تھی، ایک فرعون کی قوم جن کو قبطی کہا جاتا ہے، دوسری یہ بنی اسرائیل۔ تو جتنے سخت قسم کے کام تھے وہ بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے، پتھر توڑنے کا کام، لکڑی کاٹنے کا کام، صفائی کا کام، جو بھی۔ اور یہ لوگ مزے میں رہتے تھے، قبطی بڑے بڑے عہدوں پر تھے لوگ، اور سارے محنت مشقت والے کام ان سے لیتے تھے، اور ان کو ذلیل و رسوا بھی کرتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی ان کی حکومت میں۔ بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ہو رہا تھا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد فرعون اور فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دلایا۔ وہ بنی اسرائیل جو دبائے جا رہے تھے، کچلے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، فرعون بے انتہا ظلم کر رہا تھا، ان کے گھروں میں جو بچے دودھ پی رہے تھے ماؤں کی گود سے چھین کر ان کو کاٹ دیا گیا۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ اور کوئی اگر حاملہ خاتون تھی تو اس کے پیدائش کا انتظار کیا گیا، پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت اس کو کاٹ دیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اتنا ظلم ہوا۔ اس ظلم کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اور فرعونی ڈوب گئے، اور وہ علاقہ بنی اسرائیل کو مل گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رہا، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا اور تم اللہ کے آخری رسول کا انکار کر رہے ہو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو یہودیوں، میرا احسان مانو، کتنا بڑا ہمارا کرم تھا جب نجات دلائی تھی ہم نے تم لوگوں کے مورثوں کو، ظالم اور بے رحم فرعونیوں۔ فرعون کا نام بتا رہے ہیں ولید ابن مصعب۔ فرعون اس وقت جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون تھا، وہ ایک
पोस्ट और ओहदे का नाम है वो फिरौन, कोई आदमी का नाम नहीं है वो। तो वहां का जो भी बादशाह होता फिरौन कहलाता था। उसका नाम वलीद इब्न मुसब था। शाह मिस्र के हवाली मवाली से तुम्हें मालूम है कि फराइना मिस्र में से उस फिरौन ने, जो हजरत मूसा के जमाने का फिरौन कहलाता है, जिसकी उम्र 400 बरस की हुई, उसने ख्वाब देखा था कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग चली जिसने कौमे फिरौन खिबतियों के घर फूंक दिए। ये फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल से एक आग आई और बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस से एक आग आई और फिरौनियों के घर जल गए। और बनी इसराइल औलाद याकूब के घर महफूज हैं, एक ही इलाका है, फिरौनियों के घर जल गए, बनी इसराइल के घर नहीं जले। ये ख्वाब देखा उसने। और उसको ताबीर दी गई थी कि बनी इसराइल में एक लड़का होगा जो कौम फिरौन को तबाह कर देगा, इसीलिए उसने सारे लड़कों को कत्ल करवा दिया था। कोई लड़का होगा जिससे मेरी हुकूमत चली जाएगी, तो लिहाजा लड़कों को कत्ल करो, बनी इसराइल को बुलंद रुतबा बना देगा। चुनांचे अपने करता धरता लोगों से मशवरा करके उसने चाहा कि इसराइल में जो लड़का पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए। 1 साल के बच्चे छोड़े जाएं तो दूसरे साल के बच्चे मार डाले जाएं, क्योंकि काम तो यही करते थे ना बनी इसराइल। अब सारे मर्द खत्म हो जाएंगे तो मुस्तकबिल में फिर काम कौन करेगा? तो कुछ मर्द होना भी तो चाहिए ना, जो इनका काम भी तो चले। तो 1 साल के बच्चों को छोड़ दो, 1 साल के बच्चों को कत्ल करो। ये तरकीब उसने बनाई। तो 1 साल के बच्चे छोड़े जाएं तो दूसरे साल के बच्चे मार डाले जाएं। चुनांचे उसने यही किया। जिस साल के बच्चों को कत्ल करना था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और फिर अल्लाह ने किस तरह बचाया वो वाक़या आएगा कहीं। सारी कौम की ये पहचान हो गई कि जो दिया करे तुमको बुरा दुख, दुख तो सभी बुरे हैं मगर वो हर दुख से बुरा दुख पहुंचाते रहे। उनके इस बेरहमाना जुल्म को देखो कि ज़बह कर दिया करें बेदरीग तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते थे और तरस न खाए, बेरहमी से कत्ल कर देते थे। ऐसा नहीं कि फिरौन का हुक्म है करना पड़ेगा, तरस खा रहे हैं मगर मजबूरन तलवार चला रहे, नहीं, बेरहमी से मार देते। और जिंदा रख छोड़े अपनी लौंडी बनाने के लिए तुम्हारी कौम की औरतों को, बच्चियों को छोड़ देते थे, अब बच्चों को मार देते थे। और समझ लो कि तुम्हारी इस सब हालत में वो ज़माने ऐशो इशरत हो या अहदे तकलीफ व मुसीबत हो, आजमाइश तुम्हारी होती रही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। और आजमाइश मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी अंदाजे से बाहर। लेकिन अल्लाह ने फिरौन से नजात दी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये नेमत को याद करो और अल्लाह का हुक्म मान लो, आखिरी नबी पर ईमान लाओ और उसी नेमत का सिलसिला देखिए। और ऐ यहूदियों, याद करो हमारा कितना बड़ा एहसान हुआ था जब बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा मिस्र से हिजरत करके चले जा रहे थे और फिरौनियों ने उनको पकड़ने के लिए फिरौन की सरकर्दगी में धावा किया था। और रास्ते में जब वो दरिया पड़ा जिसका नाम बहर खुल्जुम, वो दरिया साफ है, बनी इसराइल डर रहे थे कि पीछे फिरौन की लाखों फौज है और सामने दरिया है। अल्लाह ने जब हुक्म फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, उसके बाद कई वाक़यात हुए। आखिर में ये हुआ कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बनी इसराइल को लेकर फिरौनियों की हुकूमत से निकल जाओ। जब ये सब निकले तो फिरौन ने भी हुक्म दिया कि चलो पूरी फौज जमा करो, इनका पीछा करो, इन सबको मारकर ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तो निकले लेकिन पीछे फिरौनी भी पीछा कर रहे थे। तो सामने समंदर आ गया तो अब बनी इसराइल डर गए, आगे तो जा नहीं सकते, पीछे से फिरौन की फौज आ रही है, अब हमारा अंजाम क्या होगा, हम बच नहीं सकेंगे अब। तो इस वक्त अल्लाह ने बनी इसराइल को बचाने की सबील उन्हें ये अता फरमाई कि समंदर में रास्ता बन गया। जबकि दुनिया का ये निज़ाम नहीं है कि पानी के ऊपर इंसान चल सके, समंदर किसी के लिए रास्ता दे दे, ऐसा नहीं होता। मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत से दुनिया के इस निज़ाम से हटकर अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मोजिज़ा ज़ाहिर फरमाया कि बनी इसराइल को बचाने के लिए समंदर में रास्ते बन गए, पानी हट गया और हुक्म हुआ कि निकल जाओ। ये निकल गए, फिरौन आए तो पानी फिर उनके ऊपर मिल गया और पानी में डूब गए।
क्या मामूली बात थी? फिरौन का लश्कर हार जाए, ये कमजोर बनी इसराइल से जो भाग रहे हैं, किसकी वजह से हुआ? महज अल्लाह के करम से। अल्लाह ने अगर दरिया को इस तरह रास्ता ना बनाया होता, फिरौनी उसमें आकर ना डूबते, तो क्या बनी इसराइल के पास ताकत थी उनसे लड़ने की? ये लोग तो थोड़े थे, वो तो बहुत थे, उनके पास हथियार भी थे, सब कुछ था। और फिरौनियों के गुमान में नहीं था हमारे साथ ऐसा होगा। वो तो आए ही थे कि बस इन पर काबू पाना है, इनको मार काट देना है। तो अल्लाह तबारक व तआला नेमत याद दिला रहा है, याद करो जब तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को फाड़ दिया। हजरत मूसा ने अपना आसा मारा तो सब ने देखा कि उस वक्त फाड़ दिया था हमने तुम्हारे मूरिसों के लिए, मूरिस मतलब बुजुर्गों के लिए, बेखौफ निकल जाए। और ऐसा फाड़ा था दरिया को कि दोनों जानिब पानी की दीवार थी। पानी की दीवार, पानी की दीवार कहीं होती है, पानी तो ढल जाता है, लेकिन पानी की दीवार बन गई थी। जिसके दरमियान खुश्क जमीन 4 फरसख की निकल आई थी, पानी की दीवारों के बीच रास्ता बन गया था। तो बचा लिया हमने तुम्हें और फिरौन और सारे फिरौनी जो लाखों थे, सामाने जंग के साथ नर घोड़ों पर सवार थे। दरिया का ये नक्शा देखकर फिरौन ने डींग मारी कि मेरी हैबत से दरिया फट गया है, मगर किसी की हिम्मत उसमें उतरने की ना पड़ती थी। जिब्रील अमीन एक मादा घोड़ी पर नमूदार हुए और दरिया में उतरे, तो फिरौन का घोड़ा भी रोके ना रुका और फांद पड़ा। घोड़े थे, घोड़ी को देखकर घोड़ी के पीछे भाग लिया फिरौन का घोड़ा भागा। तो सब लोगों ने, हमारा बादशाह जा रहा है तो चलो, सारे लोग पीछे चल दिए। बादशाह चला तो सारे चलेंगे, और वो बादशाह का घोड़ा घोड़ी के पीछे भाग रहा है। देखिए, तो जिब्रील अमीन एक मादा घोड़ी पर नमूदार हुए और दरिया में उतरे, तो फिरौन का घोड़ा भी रोके ना रुका। फिरौन बैठा हुआ है, अब वो बस चल दिया, अब कहाँ रुकने वाला है वो। फिर बेतहाशा सारे फिरौनियों के घोड़े भी कूद पड़े। जब दोनों ने देखा कि हमारा बादशाह जा रहा है तो सारे पीछे आ गए और दरिया के दोनों किनारों को मिलाकर डुबो दिया हमने सारे फिरौनियों को। और वो कुछ बहुत दूर नहीं जा चुके थे, इतने फासले पर वो डुबोए गए थे कि तुम्हारी निगाह उन तक पहुंचे और तुम उन्हें डूबते हुए अपनी आंखों से खुद देख रहे। सोचिए, अगर एक मजलूम जालिम को बर्बाद होते हुए देखे तो उसका सीना कितना, कलेजा कितना ठंडा हो जाता है। जो हम पर जुल्म किया हो, हमारे बच्चों को कत्ल किया हो, वो जब हमारे सामने डूब रहा हो, उसको तड़पता हुआ देखकर कितना सुकून मिलेगा कि हाँ देखो सजा मिल रही इसके गुनाहों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ फिरौनों को डुबोया नहीं, बल्कि ये मंजर भी देखने का मौका दिया बनी इसराइल को कि देखें कैसे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ताकि इनका कलेजा ठंडा हो जाए कि हम पर जुल्म करने वाले इस तरह मर रहे हैं। तो अल्लाह ने एक तो बचाया, जबकि उन्हें उम्मीद नहीं थी अपनी जिंदगी की। सामने दरिया था, पीछे फिरौनियों का लश्कर था, उम्मीद नहीं थी, मगर अल्लाह ने बचाया और इनको हलाक भी किया। और ऐसा हलाक किया कि मजे लेकर देख रहे थे कि कैसे डूब रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। तो वक्त का फिरौन डूब रहा है। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, आसा मारकर जब रास्ता बन गया, आओ मेरे पीछे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे बनी इसराइल चल पड़े। कौम जब नबी के पीछे आंख बंद करके चलती रहे तो फिर वक्त के फिरौन को भी डूबना पड़ता है। बस नबी के पीछे चलने की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। अब उधर जब निकल गए, अच्छा देखिए फिर यहाँ कौन सा हिस्सा है। और ऐ यहूदियों, उस वाक़ये को भी सोचो और याद करो। देखिए, एक नेमत का तो बयान हो गया, फिर एक और बयान हो रही। उस वाक़ये को भी सोचो और याद करो जबकि वादा दिया था हमने मूसा को कि 40 रात का चिल्ला करके कोहे दूर पर आओ और हमारा फरमान ले जाओ, तौरेत ले जाना।
پھر قبیلہ سامرا کا سنار میخا نام نے سب کے زیورات کو جو قبطیوں سے ملے تھے، اب یہ ظاہر سی بات ہے ان کا خزانہ، یہ تو سب ڈوب کر مر گئے، تو ان کا جو بھی خزانہ تھا، دولت تھی، وہ تو بنی اسرائیل کو ہی ملا نا، وہ جگہ کے مالک وہی ہو گئے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، قبطیوں سے ملے ہوئے جتنے زیورات تھے کہہ کہہ کر اکٹھا کیا کہ مال غنیمت ہے اور شریعت موسیٰ میں مال غنیمت کا استعمال حرام ہے، وہ سارے ادھر لاؤ۔ اور اس گوشالہ پرست قوم کے آدمی نے زیورات کو گلا کر گوشالہ کا بت بنایا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ روح الامین گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی ہے زمین کا ذرہ ذرہ زندگی پا جاتا ہے۔ وہ خاک اس کے پاس تھی جس کو گوشالہ کے بت میں ڈال دی تو وہ آواز دینے لگا، اور اس کو اس نے الہ موسیٰ قرار دے کر کہ موسیٰ کا خدا یہی ہے۔ حضرت ہارون اور ان کے 12,000 رفیقوں کے سوا بت بنا لیا تم سب نے۔ موسیٰ علیہ السلام تو توریت پر گئے ہوئے تھے، ان کے جانے کے بعد یہ ہوا، تو تم سب نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، تو ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 رفیقوں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے ان کے رفیقوں نے بچا لیا۔ ہارون علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ تو مبتلا ہونے والے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سنبھالنے کے لیے تھے، تو ان کی ہدایت پر 12,000 رفیقوں نے اپنے آپ کو بچا لیا فتنے سے۔ لیکن باقی لوگوں نے وہ تو بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی، سب نے اس گوشالے کو پوجا، حضرت موسیٰ کی موجودگی میں نہیں بلکہ ان کے طور پر جانے کے 3 یا 4 عشرے کے بعد، اور تم خود اپنے ہی حق میں بڑے ہی اندھیر ڈال دینے والے۔ اللہ نے جب فرعون سے نجات دلائی تو انہوں نے اس کے بعد یہ نادانی کی کہ انہی فرعونیوں سے ملے ہوئے زیورات سے بت بنا کر اس کو پوجنے لگ گئے۔ تو کیا ہوا دیکھیے اس کے بعد، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، پھر معاف فرما دیا ہم نے تم سے اس کے بعد کہ اب شکر گزار رہو۔ اب ہمارا کرم دیکھو کہ پھر جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے ماں الواح توریت کی تختیاں لے کر لوٹے اور اس واقعے کو دیکھا اور جلال سے بھر گئے اور ہمارے حکم سے تمہارا قتل عام ہونے لگا، تو حضرت موسیٰ سے دیکھا نہ گیا اور دست بدعا ہوئے۔ ان کی توبہ یہی مقرر کی گئی تھی کہ وہ قتل ہو جائے، جنہوں نے بت پرستی کی تھی ان کو، جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی وہ قتل کریں، اور یہ توبہ کی نیت سے رضامندی سے قتل ہو جائیں، یہی ان کی توبہ رکھی گئی۔ جب یہ قتل ہو رہے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے تو معاف فرما دیا ہم نے اور سزا اٹھا لی تم سے اس تمہارے جرم شدید بت پرستی کے بعد کہ بارہا نافرمانی کر چکے اور سزا پاتے رہے، اب تو شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، تم بار بار نافرمانی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرماتا رہا، انعام فرماتا رہا، لیکن اب آخری نبی آئے ہیں تو اب تو شکر گزار بن جاؤ۔ اور توبہ کا طریقہ کیا تھا وہ دیکھیے بیان ہو رہا ہے۔ توبہ کا یہ طریقہ رہ گیا ہے جو نہایت بہتر ہے تمہارے لیے، اسی میں تمہارا بھلا ہے، کسی اور کے نہیں بلکہ خود تمہارے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ ایمان لانے کے بعد تم گوشالہ پرستی کے سبب مرتد ہو چکے، بت پرستی کر کے، اور مرتد کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باوجود توبہ کے قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ مجرموں نے ایسا ہی کیا اور 2 زانوں بیٹھ کر گردن جھکا دی اور قتل عام ہوتا رہا، مگر کسی نے سر نہ اٹھایا نہ جنبش کی، یہاں تک کہ 70,000 کو ان 12,000 نے جو حضرت ہارون کے ساتھی تھے، جو بچے ہوئے تھے نا بت پرستی سے، انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی ان کو قتل کرنے، وہ قتل کریں گے اور یہ توبہ کی نیت سے قتل ہو جائیں گے۔ تو 12,000 جو حضرت ہارون کے ساتھی تھے اور گوشالہ پرستی میں شریک نہ تھے، قتل کر ڈالا، کتنے کو؟ 70,000۔ اس منظر سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رحم و کرم میں جوش آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں تھے، توریت لے کر آئے، قوم بت پرستی میں پڑ گئی، لیکن اتنے لوگوں کے قتل کے بعد آپ کا جلال بھی ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کو بھی رحم آ گیا قوم کے بعد۔ دست بدعا ہوئے کہ اے اللہ اب بچے ہوں پر رحم فرما، ابھی تو بہت قتل ہونا تھا، اتنے ہو 70,000 قتل ہونے کے بعد
رحم آ گیا مسرت فرما، اب جو بچے ہوئے ہیں ان پر رحم فرما۔ بس بنی اسرائیل کے اس توبہ کے انداز اور حضرت موسیٰ و ہارون کی دعا کی بدولت توبہ قبول فرما لی تمہاری، اللہ تعالیٰ نے مقتولوں کو شہادت کا درجہ بخشا، مقتولوں کو شہادت کا درجہ بخشا، اور جو بچ گئے انہیں معاف فرما دیا۔ تو جو قتل کر دیے گئے انہیں شہادت کا درجہ، کیونکہ وہ توبہ کی ہے نا، زندگی میں ہی توبہ کر لی، تائب ہو چکے، مشرک کی بخشش نہیں ہے، لیکن انہوں نے شرک سے توبہ کر لی تھی اور توبہ کر کے رضامندی سے قتل ہوئے تھے، تو انہیں شہادت کا درجہ بخشا، اور جو بچ گئے انہیں معاف فرما دیا اور بخش دیا۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ سارے کے سارے قتل ہو جاتے تو یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوتے؟ جو ابھی ہیں تو باپ دادا کو زندہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا جو چلے گئے ان کو بھی بڑا مرتبہ دیا۔ تو بے شک وہی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، بخشنے والا ہے، جس کی توبہ وہ نہ قبول فرمائے تو پھر کون قبول کرے، اور جس کی توبہ وہ قبول فرمائے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور ان کی شرارت، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر رحم فرمان پر دیکھیے، اور اس واقعے کا اہم حصہ وہ بھی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے 70 آدمیوں کو چنا تھا اور ان سے روزہ رکھوا کر کپڑے پاک صاف کرانے کے بعد کوہ طور پر لے کر چلے 70 منتخب لوگ۔ کس لیے لے کر چلے؟ کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کی معافی مانگنے کے لیے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک ابر کا پایا کھڑا ہو گیا جس میں حضرت موسیٰ داخل ہو گئے، اور ان 70 لوگوں کو بھی بلایا جو اس میں داخل ہوئے اور سجدے میں گر پڑے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس وقت ان کے چمکتے چہرے پر نگاہ ڈالنا بشر کی طاقت سے باہر تھا، لہذا پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب نے سنا، مگر اے یہودیو، کتنی بڑی یہ تمہاری شرارت آبائی ہے کہ تم لوگ بولے تھے کہ اے موسیٰ، آج ہم اس مقام میں ہیں جہاں پہنچ کر کوئی آدمی دل سے مان جانے کے سوا آپ کے خلاف شک بھی عمر بھر نہیں کر سکتا، مگر ہم لوگوں کو پوچھئے تو صاف بات یہ ہے کہ ہرگز نہ مانیں گے ہم آپ کو۔ اے حضرت موسیٰ، یہاں تک کہ اپنی انہی آنکھوں سے اسی مقام پر اچھی طرح ہم دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو علانیہ، صاف صاف، یعنی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے، یہ بول رہے ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کلام الہی سن کر بھی حضرت موسیٰ کے نہ ماننے کی دھمکی انتہا درجے کی مجرمانہ بغاوت اور سرکشی تھی۔ ان کے اوپر احسان یہی کیا کم تھا کہ ان کو چنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور لے جانے کے لیے، اتنے مقدس مقام پر کوہ طور پر ان کو لے جایا گیا، اور انہوں نے کلام الہی کو سنا۔ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہم نہیں مانیں گے جب تک دیکھیں گے نہیں اللہ کو۔ تو کیا ہوا؟ بس اس جرم کی سزا میں پکڑا تم لوگوں کو کڑکتی، ڈراؤنی، جھلسا دینے والی بجلی نے، جس میں پڑھ کر تم لوگ اس طرح مر گئے کہ ایک ایک مرتے جا رہے ہو، اور تم ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ سب تو مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کن کو لے جاتے قوم کے پاس؟ پھر آپ کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا گیا۔ تو اللہ نے کتنا انعام فرمایا، دیکھیے، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد کہ اب تو شکر کرو۔ کتنی نعمتیں اللہ کی ہو رہی ہے، کتنا موقع اللہ تعالیٰ شکر کر دینا۔ دیکھیے، تم تو اس قابل نہ تھے کہ تم پر ترس کھایا جاتا، مگر حضرت موسیٰ کو خیال آیا کہ یہاں سے تنہا قوم کے پاس جا کر کیا صورت ہوگی۔ انہوں نے انکار کی کافرانہ دھمکی کا کچھ خیال نہ کیا، اور رحم سے کام لے کر دست بدعا ہوئے۔ یہ دعا مقبول بندے کی دعا تھی، چنانچہ قبول ہوئی۔ پھر کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے کہنے سے اٹھایا، زندہ کھڑا کر دیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، کہ بالکل مر چکے تھے۔ حکمت یہ تھی کہ ابھی تک کفران نعمت کرتے رہے ہو، تو اب کسی طرح شکر گزار ہو جاؤ۔ ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے نعمتیں سب کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں فرمائی وہ سب، اور مصر سے دوبارہ نکلنے، دریا سے پار ہونے پر یہ واقعے کا حصہ بھی خاص ہے کہ جب تم لوگ یہودیو ایک چٹیل گرم میدان میں پہنچے جہاں نہ کوئی سایہ تھا نہ کچھ کھانے کو تھا، تم اس سفر میں یوں ہی گھبرائے ہوئے تھے،
یہاں سے رہنے دیجیے، کل کر لیتے ہیں۔ کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے، اس کو کریں گے، بنی اسرائیل کا واقعہ ختم ہو جائے گا، جو حصے یہاں بیان نہیں ہوئے آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔